هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رواه البخاری۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دعوتی ضرورت کے پیش نظر متعدد شادیاں کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت بخشی، یہ اعزاز بخشا اور یہ خصوصیت عطا فرمائی دیگر بندوں سے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ جتنی عورتوں سے چاہیں نکاح کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں مختلف مراحل میں آپ نے دینی اور دعوتی ضرورت کے پیش نظر اور رسالت کی ذمہ داری کو صحیح طور سے نبھانے کے لیے اور عورتوں کے مخصوص مسائل امت تک پہنچانے کے لیے آپ نے متعدد شادیاں کی ہیں، تاکہ وہ مسائل جو گھر سے متعلق ہیں، وہ مسائل جو عورتوں سے متعلق ہیں، دین کے وہ احکامات جو خواتین سے متعلق ہیں، وہ احکامات امت تک صحیح ڈھنگ سے صحیح طور سے پہنچ جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کیں اور امہات المومنین ازواج مطہرات نے عورتوں کے مسائل، گھریلو مسائل کو، دینی احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور دوسری عورتوں تک پہنچایا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ نے متعدد شادیاں کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے نبی سے محبت کرنا اور نبی کا احترام کرنا ہمارے اوپر واجب قرار دیا، ایسے ہی ہمارے اوپر واجب قرار دیا کہ نبی جس سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی ہم محبت کریں۔ جس طرح سے ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم نبی کا احترام کریں، نبی سے محبت کریں،
صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ واجب قرار دیا کہ نبی جن سے محبت کرتے ہیں اے بندو تم ان سے محبت کرو، تم ان سے بھی محبت کرو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہیں، نبی مومنوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ جس طرح ہم اپنے اعضائے جسم کے زیادہ حقدار ہیں، اپنے ہاتھوں پیر کے زیادہ حقدار ہیں، نبی ہماری جان ہمارے نفس کے ہم سے زیادہ حقدار ہیں، نبی ہمارے نفس کے ہم سے زیادہ حقدار ہیں۔ جس طرح سے ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں پیر کی حفاظت کریں، اپنے جسم سے محبت کریں، جس طرح ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے نفس اور اپنی ذات کا احترام کریں، نبی زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں۔ اور جس طرح سے ہم اپنے ہاتھوں پیر کی خدمت کے زیادہ حقدار ہیں، ایسے نبی ہم سے زیادہ ہماری خدمت کے حقدار ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے اعضائے جسم کی خدمت کے حقدار ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم امہاتہم، اللہ فرماتے ہیں نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ جس طرح ماں سے محبت کرنا، ماں کا احترام کرنا، ماں سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، ایسے نبی کی بیویوں سے محبت کرنا، ازواج مطہرات کا احترام کرنا اور ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ یہ ازواج مطہرات کو ماں کا درجہ دے کر ہم سارے بندوں پر یہ واجب قرار دیا کہ جس طرح ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اپنی ماں سے محبت کریں، اپنی ماں کا احترام کریں، ایسے ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ نبی کی بیویوں سے محبت کریں، ان کا احترام کریں۔ وازواجہ امہاتہم، میرے بھائیوں، تو پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رخصت عطا فرمائی کہ جتنی عورتوں سے نکاح کرنا چاہیں کریں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور بقیہ مومنوں کو یہ رخصت اور چھوٹ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک حد مقرر کر دی اسلام نے، 2 3 4۔ لیکن نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ عزت بخشی اور یہ اختیار دیا، یہ رخصت دی کہ جتنی عورتوں سے نکاح کرنا چاہیں کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد بیویوں سے آپ نے شادی کی۔ میرے بھائی، ان ساری بیویوں کو اسلام نے ماں کا درجہ دیا اور کہا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ میرے بھائی، آج میں ازواج مطہرات میں سے ایک زوج مطہرہ ام المومنین، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، صدیقہ بنت صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے چہیتی بیوی، جس کی گود میں آپ کی روح مبارک پرواز کری، جس کے گھر میں آپ وفات پائے، جس کے گھر میں آپ دفن ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا جاننا اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا اور ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر واجب۔ یہود و نصارہ نے شروع اسلام سے اس پاک باز خاتون اور اس مطہرہ خاتون پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ منافقوں نے اس پاک باز خاتون ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام تراشی کی، بہتان لگایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے ان کی برات نازل فرمائی اور یہ واضح کیا قیامت کی صبح تک یہ آیت تلاوت کی جائے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے عائشہ پر بہتان لگایا ہے، یہ عصبۃ منکم الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے یہ بہتان گڑھی ہے یہ تمہیں میں سے منافقین کی ایک جماعت ہے، یہود و نصارہ کی ایک جماعت ہے۔ میرے بھائی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی زندگی کے چند واقعات اور ان کی زندگی کے چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو سلف صالحین، صحابہ اکرام، صحابیات، ازواج مطہرات کی سیرت پڑھنے اور ان پر غور کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور انہیں صدیقہ کا لقب ملا۔ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما،
یہ خود صحابیہ، ان کی ماں صحابیہ ام رومان بنت عامر بن عامر صحابیہ، ان کے والد صحابی، ان کے بھائی صحابی، ان کی بہنیں صحابیات، اس طرح سے اس خانوادے کو میرے بھائی مکمل طور پر صحبت رسول کا شرف حاصل ہوا، اور پورا کا پورا گھرانہ صحابہ کے مقام کو صحابہ کرام کے مقام تک پہنچے، اور صحابہ کی جو فضیلت ہے اس پورے خانوادے کو فضیلت حاصل ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سن 4 نبوی میں پیدا ہوئیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ نے ہجرت سے بعض روایتوں میں ہے 2 سال پہلے، بعض روایتوں میں ہے تقریباً 1.5 سال پہلے آپ نے ان سے شادی کی، اور سن 2 ہجری میں ہجرت کے 2 سال بعد غزوہ بدر سے واپسی کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی، اور اس طرح سے جب ان کی عمر 18 سال کی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اور سن 57 ہجری میں یا بعض روایتوں میں سن 58 ہجری میں 17 رمضان کو یہ وفات پاتی ہیں، اور ان کے جنازے کی نماز صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھاتے ہیں، اور جنت البقیع یا بقیع الغرقد میں دفن ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال تک دنیا کے اندر باحیات رہیں، 50 سال تک یا 40 سال تک یہ دنیا کے اندر باحیات رہیں، اور انہوں نے اس 40 سالہ زندگی میں علم کو فروغ دیا، اور لوگوں کو دین کے احکامات سکھائے، دینی مسائل کی تعلیم دی، اور بڑے بڑے صحابہ خلفائے راشدین کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں بڑے صحابہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے تھے، اور ان سے دینی مسائل میں دریافت کرتے تھے، اور بالخصوص علم فرائض میں انہیں تمکن حاصل تھا، انہیں قدرت حاصل تھی۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے لیے مرجع تھیں، اور یہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ فتوے دیا کرتی تھیں، اور صحابہ کرام بڑے مسائل میں ان سے رجوع ہوا کرتے تھے، اور ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امت محمدیہ میں اور بالخصوص تمام عورتوں میں، دنیا کی تمام عورتوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ عظیم عورت نہیں دیکھا، ان سے زیادہ علم اور ان سے زیادہ فقہ اور ان سے زیادہ عظمت والی عورت میں نے نہیں دیکھی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امت محمدیہ کی عورتوں میں اور بلکہ تمام عورتوں میں، دنیا کی تمام عورتوں میں اس عظیم اور پاکیزہ پاک باز ہستی سے زیادہ عظمت اور علم اور فقہ اور سمجھ والی عورت میں نے نہیں دیکھی۔ میرے بھائی صحابہ کرام ان کے علم اور ان کی سمجھ، ان کی ذکاوت، ان کی ذہانت، ان کی فطانت کا اعتراف کیا کرتے تھے، اور بہت سارے مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اور میں ان کے علم اور ان کی سمجھ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتی ہیں، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور میں کمسن تھی، اور اپنے ہاتھوں سے گڑیا بنا کر میں کھیلا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے گڑیا بنا کر میں کھیلا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور ہمارے گھر تشریف لائے، تو پردے کے پیچھے دیکھا کہ کچھ گڑیا کھلونے ہیں، اور ان کھلونوں میں ایک گھوڑا ہے جس کے 2 پر ہیں، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، جس سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے کہا، اے عائشہ، کیا بھلا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تم نے جو گڑیے بنائے ہیں گھوڑے کے 2 پر ہیں، بھلا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک گھوڑا ایسا تھا جس کے کئی پر تھے؟ کم عمری میں یہ سمجھ اور یہ تاریخ کا علم اور دینی مسائل کے جواب کی حاضر جوابی، کہا آپ کو معلوم نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں میں ایک گھوڑا ایسا تھا جس کے کئی پر تھے؟ اللہ کے نبی ہنس پڑے، حتیٰ بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک کیا ہے ظاہر ہو گئے۔ تو میرے بھائی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ علم میں، اور صحابی کہتے ہیں، صحابی عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے فقہ میں، طب میں اور شعر میں ان سے زیادہ علم اور سمجھ رکھنے والا کوئی نہ دیکھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک
دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب، دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ ایک مرتبہ صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب الناس الیک؟ صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، من احب الناس الیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ یہ سیرت بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج میرے بھائی، اور آج ہی نہیں بلکہ شروع اسلام سے اور جب سے یہ پاک باز خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اسی وقت سے منافقوں نے، یہود و نصارہ نے اس پاکیزہ خاتون پر کیچڑ اچھالنے اور ان کی عزت پر حملہ کرنے اور انہیں دنیا کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آج بھی شیعہ اور روافض اس جیسی پاکیزہ خاتون اور پاک باز خاتون پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان پر لعنتان اور الزام تراشی کی بوچھار کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ضرورت ہے کہ ہم اس پاک باز خاتون کی سیرت کو پڑھیں، ان کی فضیلت کو جانیں اور یاد رکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مومنوں کی ماں قرار دیا ہے، مومنوں کی ماں قرار دیا ہے۔ تو بہرحال صحابی نے سوال کیا، صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب الناس الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ احب الناس، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ وہاں پر اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی، آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ موجود تھیں، آپ کے نواسے حسن و حسین موجود تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ان مبارک ہستیوں اہل بیت کی موجودگی میں، خلفائے راشدین کی حیات میں، ان کی موجودگی میں، عشر مبشرہ کی موجودگی میں، اور وہ صحابہ جنہوں نے اسلام اور دین کی خاطر اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں وہ سب موجود تھے، باحیات تھے۔ سوال ہوتا ہے من احب الناس الیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ پھر سوال کیا صحابی رسول عمرو بن عاص نے، ثم من؟ قال ابوہا، سوال کیا پھر کون؟ کہا ان کے والد، عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد۔ پھر آپ نے چند لوگوں کے نام بتلائے، عمر، اور پھر چند لوگوں کے نام بتلائے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا کی ساری عورتوں اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، الست تحبین ما احب، اے فاطمہ الست تحبین ما احب، کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ جس سے میں محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ کہا قالت بلا، کیوں نہیں اے میرے والد، کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان سے میں محبت کروں گی۔ کہا احبی ہذہ، یعنی عائشہ، آپ نے عائشہ کو مراد لیا، کہا ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو۔ میرے بھائی، معلوم یہ ہوا کہ امہات المومنین سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ یہ حکم تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، الست تحبین ما احب احبی ہذہ، فرمایا آپ نے حکم دیا احبی ہذہ کہ ان سے محبت کرو، عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرو۔ واجب ہے ہمارے اوپر ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اور جو شخص ان پر کیچڑ اچھالے اور باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کو بیان کیا اور انہیں بری کر دیا، ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد، آسمان سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل ہونے کے بعد، پھر کوئی شک کرے ان کی شخصیت پر، اور پھر کوئی شک کرے ان کی ذات پر، پھر کوئی حملہ کرے ان کی عزت پر حملہ کرے، ان پر الزام لگائے، تو ایسے شخص کے بارے میں میرے بھائی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ ایسا شخص بالاجماع کافر ہے، مرتد ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی خلاف ورزی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
سورہ نور کے اندر تقریباً 10 آیتیں نازل فرمائیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں، جب اللہ کے نبی کسی سفر سے واپس ہو رہے تھے اور ساتھ میں عائشہ رضی اللہ عنہ حوض پر بیٹھی ہوئی تھیں، سواری پر بیٹھی ہوئی تھیں. رات میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور عائشہ رضی اللہ عنہ قافلے سے ہٹ کر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ دور نکل گئیں. وہاں راستے میں ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا اور وہ ہار کے تلاش میں مصروف ہو گئی اور قافلے تک پہنچنے میں لیٹ کر دی. قافلے والوں نے رات کے ایک حصے میں اعلان ہوا کوچ کرنے کا. قافلے کے لوگوں نے ہودج اٹھایا، سواری پر رکھا. یہ ہلکی بدن والی تھی، انہیں احساس نہیں ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہودج میں نہیں ہیں. چنانچہ انہوں نے ہودج اٹھایا اور سواری پر رکھا اور قافلہ چل پڑا. عائشہ رضی اللہ عنہ جب ہار کو تلاش کر کے واپس قافلے کی اس جگہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں قافلہ کچھ کر گیا، روانہ ہو گیا ہے. وہ یہ سوچ کر کہ ابھی یہ لوگ واپس ہوں گے، اگر مجھے ہودج میں نہیں پائیں گے تو اس جگہ واپس ہوں گے، یہ اسی جگہ بیٹھ گئیں اور ان کی آنکھ لگ گئی. صفوان بن معطل، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے پیچھے چھوڑ رکھا تھا، آپ نے قافلے کی خبرگیری کے لیے ان کے گرے پڑے سامان کی حفاظت کے لیے آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے ایک شخص کو چھوڑ دیا کرتے تھے. صفوان بن معطل جب اس جگہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سو رہی ہیں، انہیں معلوم ہو گیا کہ شاید یہ چھوٹ گئی ہیں اور یہ سوئی رہ گئی. چنانچہ انہوں نے اپنی سواری کو وہاں روکا اور آواز دی اور پھر اس طرح سے خود آگے چل رہے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سواری بیٹھ کر پیچھے آ رہی تھی. اس طرح جا کر انہوں نے قافلے سے ملاقات کی. جب منافقین نے دیکھا کہ عائشہ اور صفوان بن معطل یہ دونوں پیچھے ہیں اور عائشہ پیچھے رہ گئی، انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو، آپ کی گھر کو بدنام کرنے کے لیے، آپ کی بیویوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور الزام لگایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نعوذ باللہ یہ غلط نیت اور غلط ارادے سے کیا پیچھے رہ گئی تھی. چنانچہ اللہ کے نبی سے خبر پہنچی، مدینے کی گلیوں میں یہ خبر پھیل گئی. مدینے کی گلیوں میں یہ تہمت، یہ الزام، یہ خبر کیا پھیل گئی اور صحابہ کرام پریشان، عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے پریشان. خود عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں 1 مہینے تک سوئی نہیں اور میری حالت بری ہو گئی تھی اور ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جایا کرتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان، پورے مدینے والے پریشان. 1 مہینے کے بعد سورہ نور کی تقریباً 10 آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ برات کا اعلان کرتا ہے. میرے بھائی اس واقعے کو پڑھیں اور یہاں عقیدے سے متعلق کی بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم ہوتا تو سارے صحابہ کرام کو معلوم ہوتا کہ ہودج خالی ہے اور اس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ موجود رہی ہیں. وہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑتے، ہودج اٹھانے والے جان بوجھ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑتے. ہمارے نبی کو معلوم ہوتا کہ ہمارے قافلے میں ہماری بیوی عائشہ نہیں ہیں، وہ چھوٹ گئیں، پیچھے رہ گئیں، آپ کو معلوم ہوتا. اسی طریقے سے میرے بھائی جب منافقوں نے یہ الزام لگایا آپ کی بیوی کے اوپر، اگر آپ عالم الغیب ہوتے آپ اعلان کرتے صحابہ کرام میں نبی ہوں اللہ کا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں عالم الغیب ہوں. یہ خبر جھوٹی ہے، یہ تہمت اور الزام ہے. مگر آپ نے اور نہ ہی کسی صحابی نے اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، سارے صحابہ کرام آپ سے پوچھتے کہ اے نبی آپ تو عالم الغیب ہیں، بتلائیے خبر صحیح ہے یا غلط ہے. اور کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے نبی آپ عالم الغیب ہیں، آپ بتلائیے خبر صحیح ہے جھوٹ، بلکہ خود آپ 1 مہینے تک پریشان رہے. اگر اللہ کے نیک بندے غیب جانتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس امت میں ان سے زیادہ متقی پرہیزگار اور ان سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے. وہ صدیق ہیں، انہیں صدیق کا لقب ملا آسمان کے اوپر سے. وہ اگر اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء غیب جانتے تو ابو بکر، عمر فاروق، عثمان و علی رضی اللہ عنہم یہ لوگ بھی کیا غیب جانتے اور وہ اعلان کرتے کہ نہیں یہ خبر جھوٹی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایسی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے. سارے صحابہ پریشان، خلفائے راشدین پریشان، اہل بیت کے لوگ پریشان اور ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر والے پریشان. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ اے علی بتاؤ میں کیا کروں. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت راستہ کشادہ رکھا ہے، آپ طلاق دیں، جس سے چاہیں شادی کر لیں. ایک عائشہ نہیں، بہت عائشہ موجود ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے طلاق تک کا مشورہ دے دیا. اگر میرے بھائی صحابہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء غیب جانتے، علی رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں اے اللہ کے نبی نہیں، یہ خبر جھوٹی ہے، عائشہ نے ایسی غلطی نہیں کی ہے۔ لیکن میرے بھائی، جب تک آسمان سے وحی نازل نہیں ہوئی اور آسمان سے برات کی آیتیں نازل نہیں ہوئیں اور ساتویں آسمان کے اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ عائشہ بری ہیں اور یہ لوگ جھوٹے ہیں، اس وقت تک ان سارے لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا اور یہ سارے کے سارے لوگ پریشان رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ تو عالم الغیب ہیں، بتلائیں میں ایسا، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے اسی تو آپ کو معلوم ہے، آپ تو عالم الغیب ہیں۔ لیکن نہیں، انہوں نے بھی یہ سوال نہیں کیا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ مبارک اور پاکیزہ ہستی ہیں جن کی برات اور جن کے بری ہونے کا اعلان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتویں آسمان میں عرش کے اوپر سے کیا، اور سورہ نور کی تقریباً 10 آیتیں نازل ہوئیں جن میں اعلان ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، یہ تہمت اور الزام ہے، اور یہ عائشہ اس سے کیا ہے، بری اور پاک ہے۔ ایسے میرے بھائی، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والے، یہ مبارک خاندان اور ان کی برکت کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے، اور مقام بیدا ایک جگہ ہے، بیدا مقام پر جب پہنچے تو آپ صحابہ کرام اس جگہ قیام کیے، پڑاؤ ڈالا رات میں آرام کرنے کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار ٹوٹ کر اس سفر میں بھی ان کا ہار ٹوٹ کر اونٹنی کے نیچے دب گیا۔ جب وہ ہودج سے اتری تو کہیں پھنس کر ہار ٹوٹا، اور جب اونٹنی بیٹھی تو ہار اونٹنی کے نیچے دب گیا۔ بہرحال رات کے کسی پہر میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جب گلے پڑا اور ہار غائب پایا تو انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہار تلاش کرنا شروع کیا، جن صحابہ تک خبر پہنچی ان لوگوں نے بھی ہار تلاش کرنا شروع کیا، کہاں گر گیا۔ چنانچہ اس طرح سے ہار کی تلاش میں تاخیر، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ہار کی تلاش میں رات کافی حصہ گزر گیا، اور نوبت آ گئی کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، جہاں کوئی کنواں اور چشمہ نہیں تھا، اور صحابہ وہاں سے کوچ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ایسی جگہ جائیں جہاں پانی ہو، کنواں ہو، چشمہ ہو، اور وضو کر کے فجر کی نماز پڑھیں۔ چنانچہ جب فجر کا وقت ہو گیا اور وہاں اس بیدا مقام پر پانی نہیں، چشمہ نہیں، کنواں نہیں، تو بعض صحابہ آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا تمہاری بیٹی نے کیا کیا ہے، ہم سب لوگوں کی نماز آج قضا ہو جائے گی، اس وقت تک میرے بھائی تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ صحابہ اس سمجھ رہے تھے کہ پانی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے۔ وہ ابو بکر کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر تمہاری بیٹی نے کیا کیا، آج ہماری نماز قضا ہو جائے گی اور یہاں پانی نہیں ہے، ہم اگر پانی کی تلاش میں یہاں سے نکلیں گے پتہ نہیں کب چشمے کے پاس پہنچتے ہیں، کنویں کے پاس پہنچتے ہیں، اور ممکن ہے کہ آج ہماری نماز قضا ہو جائے۔ بعض صحابہ ناراض ہوئے، کس پر؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عائشہ کے پاس آئے، کہتی ہیں کہ اب میرے والد نے میرے کمر پر انہوں نے مارا اور کہا تو نے کیا کیا ہے، آج تیری وجہ سے اتنے سارے لوگوں کی نماز قضا ہوگی۔ اسی کشمکش اور پریشانی میں تھے، فنزلت آیت التیمم، تیمم کی آیت نازل ہوتی ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ اسلام کا ایک مستقل حکم اور ایک عظیم رخصت کہ جب پانی نہ ملے، اتنی بڑی سہولت کہ پانی اگر نہ ملے تو کیا کر لو، تیمم کر لو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سارے صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی، اور صحابہ کرام نے یہ اعلان کیا، کہنے لگے کہ یہ آل ابو بکر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اپنی بیٹی پر ناراض تھے وہ آئے بیٹی کے پاس، کہا یا بنیا انک لمبارکہ، اے بیٹی تو ایک مبارک خاتون ہے۔ تو میرے بھائی اس طرح سے بہت سارے ان کے واقعات، ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں جن سے ان کی فضیلت اور ان کا مقام واضح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے میں تمہیں 2 بار خواب میں دکھایا گیا، تم مجھے 2 بار خواب میں دکھائی گئی، فرشتہ دونوں بار ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر تمہیں لایا، میں نے کہا یہ کیا ہے، کھولو، فرشتے نے کھولا تو وہ تم تھی، میں نے کہا ان کان ھذا من عند اللہ یمضہ،
اگر یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو نافذ کرے گا. نکاح سے پہلے تم مجھے 2 بار خواب میں دکھائی گئی اور دونوں بار تمہیں ریشمی لباس میں لپیٹ کر فرشتہ میرے سامنے لایا, اور جب اس کپڑے کو کھولا گیا تو تم نکلی. میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اسے نافذ کرے گا. اور چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی کیا ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام, سنن ترمذی کی روایت ہے, جبرائیل علیہ السلام ریشمی ہرے لباس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو لپیٹ کر لائے. آپ کو دکھایا گیا خواب میں, آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ ریشمی لباس میں لپیٹ کر جبرائیل علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہا کو لپیٹ کر لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ, اے محمد دنیا اور آخرت میں تمہاری بیوی ہیں, دنیا میں بھی تمہاری بیوی ہیں اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کیا تمہاری بیوی رہیں گی, جنت میں تمہاری بیوی رہیں گی. اور ایک دوسری روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے, عائشہ زوجی فی الآخرہ, عائشہ زوجی فی الجنہ, عائشہ زوجی فی الجنہ, عائشہ جنت میں میری بیوی. ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بیویوں میں کون کون جنت میں ہوں گی, کیا ساری ہوں گی؟ آپ خاموش رہے اور کہا اما انکی, اے عائشہ مگر تم جنت میں ہوگی, اما انکی فی الجنہ, اے عائشہ مگر تم کیا جنت میں ہوگی. یہ وہ خاتون ہیں جنہیں دنیا کے اندر آپ کو جنت کی بشارت ملی, دنیا کے اندر یہ خوشخبری ملی کہ تم جنت میں نبی کی بیوی ہو, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہو. اب ایسی پاکیزہ خاتون کو مرتد کہنا, کافر کہنا, فاسق کو گالی دینا, ان پر الزام اور تہمت لگانا, باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7ویں آسمان میں عرش کے اوپر سے ان کی برات میں ان کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائیں. اور میرے بھائی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد, برات کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شک کرتا ہے, تو ایسا شخص اجماع, ایسے شخص کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ مرتد ہے, کافر ہے, اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا, اس نے قرآن کے احکام پر شک کیا, اس نے اللہ کے حکم پر شک کیا, اللہ نے بری کیا اور وہ اس پر شک کر رہا ہے, اس پر کیا ہے, شک کر رہا ہے. ایسے شخص کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ باجماع المسلمین, تمام مسلمانوں کے اس پر اتفاق ہے کہ ایسا شخص مرتد ہے, کافر ہے. ایسی بہت ساری احادیث اور واقعات ہیں میرے بھائی جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ امرات فرعون ومریم بنت عمران وفضل عائشہ علی النساء کا فضل الثرید علی سائر الطعام, رواه البخاری. فرمایا آپ نے کہ مردوں میں بہت سارے لوگ علم, فقہ اور تقوی اور عبادت میں کمال کے درجے کو پہنچے. کمل من الرجال کثیر, مردوں میں بہت سارے لوگ علم, تقوی, زہد, پرہیزگاری, عبادت اور فقہ اور سمجھ میں کمال کے درجے کو پہنچے. ولم یکمل من النساء, مگر عورتوں میں سوائے مریم اور آسیہ کے کوئی کمال کے درجے کو نہیں پہنچی. پھر فرمایا آپ نے مگر مریم اور آسیہ کے کمال, مریم اور آسیہ یہ کمال کے درجے کو پہنچیں, مگر عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے ثرید کھانے کی فضیلت بقیہ کھانوں پر ہے. عرب میں ثرید ایک مخصوص قسم کی ڈش, ایک مخصوص قسم کا کھانا تھا, اور عرب میں یہ بہت ہی مرغوب اور پسندیدہ کھانا تھا, اور عرب اس کھانے کو بہت پسند کیا کرتے تھے. فرمایا آپ نے جیسے بقیہ سارے کھانوں پر ثرید کھانے کو فضیلت حاصل ہے, ایسے دنیا کی ساری عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کو فضیلت حاصل ہے. یہ وہ خاتون ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جنہیں جبرائیل بھی سلام کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث, ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام, اے عائشہ یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں, جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. عائشہ کہتی ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ, ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. اے نبی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں دیکھ رہی ہوں, یعنی آپ فرشتے کو دیکھ رہے ہیں, جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہی ہوں, لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں سو میرا ایمان ہے. اگر وہ سلام کہہ رہے ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور کریں یہ وہ پاکیزہ خاتون. اور ایک مرتبہ میرے بھائیوں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے
آپ نے فرمایا یا ام سلمہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا یا ام سلمہ یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، آئندہ عائشہ کے تعلق سے مجھے تکلیف نہ دینا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ام سلمہ عائشہ کے تعلق سے مجھے تکلیف، عائشہ کے بارے میں کوئی بات تم جو کچھ بھی کہو گی وہ میرے لیے کیا ہے؟ تکلیف کا باعث ہے۔ عائشہ کے بارے میں تم مجھے تکلیف نہ دینا۔ واللہ فرمایا آپ نے فواللہ ما نزل علی الوحی فی لحاف امرأۃ من کن غیرہا، اے ام سلمہ تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں میں ہوں اور اس لحاف کو نیند کے وقت سوتے وقت میں اوڑھوں، تم میں سے کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ میں ہوں اور وہی نازل ہو سوائے عائشہ کے، سوائے عائشہ کے۔ میں عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں، عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں اور آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے، آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے۔ اور آپ سیرت پڑھیں، احادیث پڑھیں، کتنے واقعات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، ان کے بستر پر ہیں اور جبریل آئے اور وہی نازل آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے۔ یہ شرف، یہ مقام کسی اور ام المومنین کو حاصل نہیں ہوا۔ فرمایا آپ نے فواللہ ما نزل علی الوحی فی لحاف امرأۃ من کن غیرہا، عائشہ کے علاوہ تم میں سے کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ میں ہوں، لحاف میں ہوں اور وہی نازل ہو سوائے عائشہ کے۔ عائشہ کے ساتھ جب میں ہوتا ہوں اس وقت بھی وہی نازل ہو جایا کرتی ہے۔ یہ فضل، یہ مقام میرے بھائی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا، اور اس کے بعد کوئی انہیں گالی دے، انہیں برا بھلا کہے، انہیں نعوذ باللہ کافر و مرتد کہے، انہیں نعوذ باللہ فاسقہ و فاجرہ کہے، ان پر الزام تراشی کرے، انہیں گالیاں دے، ان پر لعن طعن کرے، ایسا شخص تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے، علماء امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ایسا شخص مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اس مختصر وقت میں ان کی سیرت اور ان کی زندگی کو بیان کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ان کے زہد اور تقویٰ کا حال یہ تھا، ان کی پرہیزگاری کا حال یہ تھا، ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس 1,00,000 درہم بھیجا۔ کتنے؟ 1,00,000 درہم۔ اور یہ وہ خاتون ہیں جن کا حال یہ تھا کہ ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے، ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے، ان کے زہد اور تقویٰ کا یہ حال تھا۔ اور خود کہتی ہیں کہ ہم لوگ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 دن لگاتار روٹی سے آسودہ ہو جائیں، 2 دن لگاتار روٹی سے آسودہ ہو جائیں، کبھی کھجور پہ گزارا کر لیا، کبھی پانی پہ گزارا کر لیا، کبھی خشک روٹیوں میں گزارا کر لیا، 2 دن لگاتار روٹیوں میں گزارا نہیں ہوا۔ کہتی ہیں کہ چاند نکلتا، پھر چاند نکلتا، پھر چاند نکلتا، اور آل محمد کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھروں میں آگ نہیں جلتی۔ وہ خاتون جو ایسے زہد اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہو، ان کے پاس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجا، ہدیے میں بھیجا۔ انہوں نے اس درہم کو، ان پیسوں کو نبی کی بقیہ دیگر بیویوں میں تقسیم کرا دیا۔ اور ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 70,000 دینار یا درہم کیس میں کر کے بھیجا، 2 کیس میں کر کے بھیجا، اور وہ روزے سے تھی۔ ان پیسوں کو انہوں نے ایک برتن میں رکھا اور مدینے کے فقراء مساکین میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ 70,000 دینار یا درہم تقسیم کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ سارے پیسے ختم، اور یہ ان کے لیے حلال تھا، ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہدیے کے طور پر آیا تھا۔ وہ چاہتی تو وہ ان پیسوں کو، اس مال کو وہ اپنے لیے بچا کے رکھ سکتی تھی، ان کے لیے حلال تھا، ان کے لیے خاص آیا تھا، یہ ہدیہ اور تحفہ تھا عبداللہ بن زبیر کی طرف سے۔ 70,000 دینار یا درہم روزے سے تھیں۔ بہرحال سارے مال کو تقسیم کر دیا۔ جب شام کا وقت ہوا اور افطار کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا ناشتے افطار کے لیے کچھ ہے، فطور افطار کے لیے کچھ ہے؟ اس وقت خادمہ نے کہا کہ اے ام المومنین، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر 1 درہم بچا کے رکھ لیتی اور اس سے گوشت ہم خرید کر لے آتے تو تمہاری افطاری کا ہو جاتا۔ کہتی ہیں تم نے پہلے کیوں نہیں یاد دلایا؟ غور کریں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، 70,000 دینار درہم ہدیے اور تحفے میں ان کے گھر آیا، اور انہوں نے کیا مدینے کے فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا، 1 درہم بھی اپنے لیے بچا کر نہیں رکھا۔ کہتی ہیں اگر تم پہلے یاد دلائی ہوتی تو شاید میں رکھ لیتی،
میرے بھائی اس طرح سے ان کی زہد اور تقوی اور پرہیزگاری اور ان کا تواضع، ان کی عاجزی، ان کی ساری اور ان کی معمولی زندگی کے بہت سارے واقعات کتب سیرت اور کتب تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔